اللہ تبارک و تعالی اس شب کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والی شب بنائے. اور آج کی یہ شب جیسا کہ آپ سب نے سنا بھی ہوگا، ہمارے سال بھر کا حساب و کتاب آج بند ہوتا ہے اور نئے سال کی ابتدا آج کی رات سے ہوتی ہے. آج اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ کس کے لیے کتنا رزق اور کس کے لیے زندگی میں کیا کیا کام ہونے ہیں. بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ آج کی رات کچھ لوگوں کی موت لکھی گئی ہوگی. فرشتوں کو بتایا گیا ہوگا کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جب بھی اس بندے کی موت آنے والی ہے، جبکہ وہ بندہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا. کچھ لوگ اپنے گھر بنانے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ آج کی رات ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہو رہا ہے. اسی لیے آج کی رات دعا کی رات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں آج نہایت ہی خشوع و خضوع، ادب و احترام کے ساتھ اپنے آنے والے سال کے متعلق خیر و برکت کی دعا مانگنی چاہیے. خوش نصیب ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ، رات کے 12 بج رہے ہیں. ممبئی جیسے شہر میں نوجوانوں کی آج رات تو اکثر دیکھی جاتی ہے سیر سپاٹے میں، گل گپاٹے میں گزر رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں نے تو آج کی رات کو بائک رائیڈنگ کی رات منا لیا ہے. کتنے حادثے ہوئے، کیا کیا چیزیں ہوتی رہی، لیکن قربان جاؤ رب ذوالجلال کی اس رحمت کاملہ پر، ان ہزاروں اور لاکھوں میں سے اٹھا کر کے مولا نے تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا. اور یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مسجد کی طرف بلا دیتا ہے. جسے مسجد کی طرف اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے، گویا کہ اس کے ساتھ رب تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا. تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہر بندہ وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا. اب یہ سوچ کر کے اٹھو کہ ہمارے بن مانگے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، تو اب ہمارے مانگنے کے بعد وہ رد تو نہیں فرمائے. مانگنے کے بعد اب وہ رد نہیں فرمائے گا. اسی لیے بزرگوں نے ایک دعا یہ بھی ہمیں بتائی تھی کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا یہ کرنا کہ یہ اس رسول کی امت میں تو نے ہمیں پیدا کیا جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا تو پہلے کے نبی کیا کرتے تھے. پچھلے زمانے کے انبیاء کرام علیہ السلام یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے جاتے، جبکہ وہ نبی ہیں اور نبی ہو کر ان کی تمنا تھی کہ اس امت میں پیدا ہو. لیکن تم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ عرض کرنا کہ مولا میں نے تو مانگا نہیں تھا، بن مانگے تو نے مجھے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا. ہم میں سے کس نے دعا کی؟ کون دعا کر کے اس امت میں آیا؟ کسی نے نہیں. یہ تو ہماری قسمتوں میں لکھا ہوا تھا، ہماری روحوں پر ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا ہونا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں، تم اگر اپنی حیثیت کو سمجھ جاؤ، تم کتنے معظم ہو، کتنے مکرم ہو، تو کبھی اپنے آپ کو غلاظتوں کی نظر نہیں ہونے دو. آدمی کو جب اپنا وقار معلوم ہو جائے، اپنی عزت معلوم ہو جائے، تو آدمی سنبھل کر کے چلتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. میں اگر اپنا پہنا ہوا یہ امامہ کسی کو دے دوں، کسی میرے عزیز شاگرد کو یا کسی ملنے والے محب کو، اور کہوں کہ اس کو سنبھال کر کے رکھنا، آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والا اس امامے کو لے گا. اگر پہن لیا، لے کر کے اس کی جو بھی عقیدت ہے، مجھے یہ بتاؤ جب تمہارے سر پر یہ امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان کے پاس کھڑے رہو؟
کیا کسی سیر سپاٹے کی جگہ پر جہاں لوگ نکڑوں پر اپنی عیاشیاں کر رہے ہوتے وہاں کھڑے ہو جاؤ گے؟ تمہیں اپنے لباس کا وقار کا خیال آ جاتا ہے، میرے سر پر تو ایک معظم امامہ ہے، یہ کسی کا دیا ہوا امامہ ہے اور اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تو میرا ایک کپڑے کا امامہ ہے اور میری کیا حیثیت ہے؟ جب یہ امامہ تم رکھ کر کے کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں کھڑے ہونا چاہتے تو سوچو اللہ نے تمہارے سر پر امت محمدیہ کا تاج رکھا، تمہیں خیر امت کہہ کر کے پکارا قرآن میں اللہ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے، سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تمہاری عظمت پر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور فخر سے کہو کہ میں مسلمان۔ کیوں؟ کوئی مجرم ہے، کوئی جرم ہے؟ بلکہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی کہو میں محمد عربی کا غلام۔ ہمیں اس بات پر کوئی جھجک نہیں اور شرم نہیں، ہمارا نام چھپانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں شرم و جھجک سے جینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم عظمت والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں کیا فرمایا پتہ ہے؟ لوگ آج کچھ ایسے سیکولر لوگ، سیکولر کا مطلب ہوتا ہے وہ آدھا ادھر آدھا ادھر رہنا چاہتا ہے، پورا کچھ بننا نہیں چاہتا، یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتا ہے کہ یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے، دونوں کمیونٹی کو یا چار ہو تو چاروں کمیونٹی کو راضی کر کے رہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بیچ والا تو پھر بیچ والا ہی ہوتا ہے، ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، اور اس لیے شرم و جھجک ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا نام ہمارے باپ نے مسلمان نہیں رکھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اللہ ہے۔ ہمیں فخر کے ساتھ جینا ہے۔ بہتوں کو میں نے دیکھا، نوجوانوں کو 5 کلو کی جینز پہننے میں تو کبھی شرم و عار نہیں محسوس ہوتی، 50 گرام کی ٹوپی چھپا کر کے رکھتے، چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے اس کو بھی چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ یہ تمہارے سر کا تاج ہے اور اپنی نشانیوں کے ساتھ جیا کرو، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جیا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے، اے مسلمان، ایک بار تم صرف شکل سے بھی اگر میرے مصطفیٰ کی غلامی اپنا لو تو کیڑے مکوڑے یوں ہی دب جائیں، کوئی کسی کے اوقات نہیں، کیونکہ اللہ نے تمہاری ہیبت رکھی ہے، تمہارے اندر اللہ نے رعب رکھا، ایمانی رعب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ 500 میل دور بھی میرا دشمن ہو تو اس کے دل میں اللہ میرا خوف ڈالتا ہے۔ اور یہ خاصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے صدقے میں ان کی امت کو بھی ملا ہے، ان کی امت کو بھی ملا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم کو احساس ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر لیں گے، ان کے پاس اتنی طاقت، ان کے پاس اتنی طاقت، لیکن ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہے ہمارے پاس کیا طاقت ہے۔ ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے، عشق رسول کی طاقت ہے، اس میں شرم و جھجک اور حیا کی ضرورت نہیں، علل اعلان فخر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حالانکہ لباس ہوتا ہے، میں سادہ لباس بھی پہنتا ہوں جب کوئی پہچانتا بھی نہیں، ہم سادے لباس میں بھی رہتے ہیں، لیکن جس وقت مجھے گجرات کے رشتہ داروں نے بہت بھیڑ بھاڑ میں گرفتار کر کے اپنے شہر میں تماشا بنایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے میں قید خانے میں شب برات منا رہا تھا، آپ سے دور تھا، لیکن اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، ہمارے دل میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بال برابر بھی خوف کبھی نہیں ڈالا۔
میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ اتفاق تھا کہ میں جس حالت میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اسی حالت میں نکل کر کے گیا، جبہ بھی تھا اور امامہ بھی تھا، کسی جلسے سے واپس آیا ہوا تھا، اسی حالت میں گئے اور اسی حالت میں انہوں نے 3 دن تک کپڑے بھی نہیں بدلوائے۔ لیکن ہوا یہ کہ مجھے خود بھی احساس نہیں تھا آگے کتنے چل رہے ہیں، پیچھے کتنے چل رہے ہیں، دائیں کتنے چل رہے ہیں، بائیں کتنے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم کو تو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ میرے ساتھ گنبد خضرا کا مکی ہے، ہمیں تو اتنا احساس تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ 1-2 پیشی کے بعد جانا آنا ہوا تو کچھ ہمارے رشتہ داروں نے کان میں آ کر کے ہم سے کہا، وہ ہمارے رشتہ دار کان میں آ کر کے کہا، مفتی صاحب اس کورٹ میں بھی آپ گئے، اس کورٹ میں بھی گئے، اب تھوڑا سا ہمارے اوپر بڑے مسئلے آ رہے ہیں، آپ اپنی یہ پگڑی اتار دو، اپنا یہ صافہ اتار دو اور سادے لباس میں ہم ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا سارا مسئلہ تو اسی پگڑی کا ہے، یہ اتر جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسی سنت مصطفیٰ کے تحفظ اور بقا کے لیے تو ہم لڑتے رہتے ہیں، وہ ناموس مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے، رسول پاک کے اخلاق، رسول پاک کی سنتیں، یہ ناموس مصطفیٰ کا حصہ ہے، ہم اس کو بچاتے رہیں گے۔ ہم نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا، 2 صورت ہو سکتی ہے، ظلم کرنے پر اگر آپ آ جائیں تو پورے کپڑے بھی اتار سکتے ہو، آپ چاہے تو وہ کر سکتے، یا اگر آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم عدالت میں اس چیز کو پوچھ لیں گے جج صاحب سے کہ کیا یہ پہننا یہاں پر جرم ہے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو ہم اتار دیں۔ انہوں نے کہا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، جیسا ہے ویسی پہنے۔ میرا لباس ہے، میں یہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں میرے عزیزوں کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی اور ہمیں اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے شرم تو وہ کریں جو ننگے لوگ ہیں، شرم تو وہ کریں جو چھیتڑے پہن کر کے گھومتے ہیں، شرم اس کو کیا آئے جو اخلاق مصطفیٰ پر جا رہا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر لے کر آؤں۔ اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے؟ دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق دینے کے لیے آئے، یہ امت سب سے اعلیٰ اخلاق پر آئے گی۔ بس صرف یہاں بات اتنی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف یہی ہوا ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ اور جب ان کے غلام تھے تو پھر حالت یہ تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا، مدینے کے رہنے والے تھے، راستہ تلاش کرتے کرتے تھک گیا، اچانک مجھے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ شیر تو جنگل کا ایسا درندہ جو کسی کو بخشتا نہیں، پھاڑ کھا جائے گا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں اچانک میری نظروں کے سامنے ایک شیر ببر آتا ہوا نظر آیا جو منہ کھولتا ہوا آیا، اور جب اس کو بھوکے شیر کو کوئی انسان نظر آئے تو وہ کچا چبا جائے۔ جب وہ شیر قریب سے قریب آنے لگا، سنو صحابی رسول کی بات، کہتے میرے پاس تو کوئی بچنے کا اور بچانے کا آلہ بھی نہیں تھا کہ کیسے اپنا ڈیفنس کروں۔ جب وہ قریب آیا تو میں اس کو پکار کر کے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے سن لے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ میرے پاس یہی ایک ہتھیار بچا تھا، یہ ہتھیار تھا۔ تو حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر بالکل اپنا منہ بند کر لیا اور سر جھکا کر میرے قریب آیا۔ میں اس کی حرکتیں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور قریب سے قریب چلتے ہوئے آیا اور آ کر کے میرے تلوے چاٹنے لگا، میرے پاؤں چاٹنے لگا، اور اس کے بعد جیسے وفادار کتا دم ہلا کر اپنے مالک کی رہبری کرتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے،
دم ہلاتے ہلاتے مجھے اپنے پیچھے بلانے لگا. میں شیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہے جنگل کا شیر ببر درندہ جو کسی انسان کے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ انسان چل رہا ہے. حضرت سفینہ کہتے میں تو راستہ گم اور بھٹکا ہوا جنگل میں تلاش کر رہا تھا اپنے راستے کو، اور یہ شیر اپنی دم ہلاتے ہوئے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر گیا. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، پوری مخلوق کے پیشوا رہو گے. اور آپ کو پتہ ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج وقت ہے میرے عزیزو اپنی قدر کا اور اپنی حیثیت کو پہچاننے کا. اپنی ویلیو اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری پیشانیاں ادھر ادھر نہیں جھکیں گی، کبھی تمہارا ہاتھ اس کے آگے نہیں جائے گا. تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کا حل بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے ہی ہوگا. آپ کو بتاؤں ان کے جو ہم غلام تھے تو کیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر جب فتح ہوا، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا مصر کا نام. مصر جو ہے دنیا کا ایک بہت پرانا ملک جہاں تاریخیں وابستہ ہیں. فرعونوں کا ملک، پیرامڈز دیکھتے ہوں گے، اہرامات مصر، یہ سب مصر کی تاریخ ہے. مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے. یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے. تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں. اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے، لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا. وہ کیا تھا؟ ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا. اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے. اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا. یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی. اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ ناجائز و حرام ہے. ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا. کہا نہیں، اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے. آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے. سب یہی کہنے لگے اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے. لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا. کس کو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا. کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا. جواب میں 2 خط لکھے. حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ تم جس طرح سے اسلام کو قائم کیے اسی طرح سے قائم رکھو. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے. حجاز اور نجد جو علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا. پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام اور پھر فلسطین، پھر مصر. 6 بڑی کنٹریاں
جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے، اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے۔ آج میرا ٹاپک یہی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں۔ میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھونسے کھاتا تھا، روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی۔ اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے، اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہے۔ ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملک شام مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور، ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے، کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے، اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے۔ تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے ہیں، آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا چلاتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے چلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ کل ملا کر کے ایک ہی نقطہ ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر حضور ہمارے ہو گئے تو پھر بچا کیا ہے؟ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سارے زخم کھاتے تھے، مصیبتیں اٹھاتے تھے، اور پھر مسکرا کر کے حضور سے یہ کہتے تھے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابہ کرام بھی بڑے عقل کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ مانگتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے، تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں۔ تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو گے؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں، ہر ایک کے مسئلے ہیں، جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا۔ ارے نوکری نہیں لگتی، 2 سال سے بھٹک رہا ہوں، نوکری مل جائے۔ کسی کو چھوکری نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے، یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے۔ اسی میں ساری دنیا تمہاری، سارے عقل اسی کے اندر، دنیا مانگنے کے لیے، اور 4 دن کی عیاشی، اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے، یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی، اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی۔ اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے، آخرت میں بھی سلامت رہتی، وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں، حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں، کچھ چاہیے؟ آپ سوچو، مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں، کچھ مانگنا ہے، صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤ، آپ چاہیے بس، آپ کا ساتھ آپ ہوں بس میرے لیے۔ حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے
جو پہلا دے چکا ہو تبھی دوسرا پوچھتا ہے. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا. ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے, وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا. سنو, حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے. اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا, اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں. دوسرا کچھ اور, ماں باپ رشتہ دار بیوی بچے ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں. نہیں, وہ صحابی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسری بار آپ آپشن دے رہے, پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک, اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے. یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں, لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. شعر سمجھ میں آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. جتنا مانگو گے سب پاؤ گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب عربی میں نہیں, نہیں میں نہیں دوں گا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا. لا حضور کی عادت ہے ہی نہیں لا کہنا. کبھی حضور لا نہیں کہتے, نہیں دوں گا, یہ نہیں دوں گا. اور اگر, اعلیٰ حضرت بھی کیسے عشق رکھتے تھے. یہاں حضور کی بارگاہ میں لا تو نہیں کہا جاتا اور یہ بھی نہیں کہا جاتا اگر تو کہے گا یہ تو دوں گا, اگر تو ایسا بنے گا تو دوں گا. حضور اگر پہ دیتے ہی نہیں. وہاں جو آیا جس طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اب سوچو, وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے, اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے. تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اگر حضور کو مانگ لیا ہے, حضور کا ساتھ مانگ لیا, تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا, صدقے میں سب آ جائیں گی. یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے. نبی مختار کل ہے. صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں, وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے. اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنائے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے, منکر نکیر, نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے, جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو وہ بہت سخت وقت ہوگا. منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے, بہت سارے تو ٹائم فش ہو جائیں گے. ہاں یہ بات یاد رکھو, سوالات آج سب کو پتہ ہے, قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے. وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا. ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اپوزیشن والے بھول جاؤ گے. ہاں دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو, دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو. تمہارا رب کون ہے؟ اللہ, وہ بھی بولیں گے ہم بھی بولیں گے. تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے. جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے, اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے, انداز بدل گیا ہے. دو سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے, کون تھا نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ کون ہے, تو کہتے میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا, نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا, تیرا دین کیا
ہے تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے، لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. بدل گیا سوال. اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے تو سب بولتے اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے، اب تو پھنسا ہے، بولے گا ہر کوئی بولے گا. لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے دلیلیں کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہے. میرے عزیزوں اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا. قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق. جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا، تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے. میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے. اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں سنو، اور ہم کیا کہتے تھے، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا. ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا. فرشتوں رکو، ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں. ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ. علی والے عشق کا. میرے عزیزوں یہاں یہ جو سوالات کا جو سیشن چلا، اب سنو حضور پاک، میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تم کیا کہو گے عمر جب فرشتے سوال کریں گے، تم کیا جواب دو گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے نا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا 3 سوالوں کا جواب دینا. لیکن وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت سلامت رہے گی؟ کیسا سوال ہے. حضرت عمر نے حضور سے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر، دنیا والوں کی محبت موت تک ختم ہو جاتی ہے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک بھی باقی رہتی ہے. تب حضرت عمر نے جھوم کر کے کہا یا رسول اللہ قبر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا. تو تم جو ہو رسول اللہ. صحابہ کا ایک نعرہ تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے. آ جاؤ اے نوجوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس امت میں پیدا کیا اس امت پہ فخر کرو، حضور کی امت میں بنائے اس پہ فخر کرو، اور اپنی پیشانیوں کو سنبھالو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو، اپنے جسم کو سنبھالو، اپنی آنکھوں کو سنبھالو. یہ تمہاری آنکھیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہاری آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں. تم رات کی تاریکیوں میں اپنے موبائل کی اسکرین پر گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اگر اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہو تو تف ہے اور لعنت ہے. اپنی آنکھوں کو بچاؤ آوارہ ہونے سے. تم غلام مصطفیٰ ہو، بلکہ آنکھوں کو ملتے ہوئے روز رات کو یوں کہو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یہ تمنا کرو میرے عزیزو. اور کیوں نہیں، وہ نبی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو غلاموں کی نیکیاں دیکھ کر کے نہیں نوازتے، غلاموں کے دلوں کی محبت دیکھ کر کے نوازتے ہیں، دیکھ کر کے نوازتے ہیں. مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں عورتیں جو سلام کرنے کے لیے حضور کی جالیوں کے پاس جاتی، سنا ہے بہت ساری عالمائیں مبلغائیں بڑی بڑی علم والی عورتیں بھی کھڑی تھیں اور سلام پیش کر رہی تھی حضور کو اچھے اچھے الفاظ سے. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یا راحت للعاشقین
یا مراد المشتاقین، یا شمس العارفین، یا سراج السالکین، حضور کے لقب ہیں. لیکن ایک دیہات کی گاؤں کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، انگوٹا چھاپ، کچھ نہیں پڑا تھا، لیکن ہے تو حضور کی غلام. جب جالیوں کے قریب کھڑی یہ سلام سن رہی تھی دوسروں کا تو جذبات بے قابو ہو گئے اور اندر سے غم امڑ آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، رونے لگ گئی. کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو کچھ اچھا سلام کرتی. یہ میری بہنیں ہیں جو آج حضور کو اچھے القاب سے سلام پیش کر رہی. تف ہے میری جہالت پر، لعنت ہے میرے بے پڑھے لکھے پر. اور اس کے بعد دل اتنا بھر آیا کہ وہاں رکنے کی ہمت نہیں ہوئی. روتی ہوئی اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے حضور کو اشارہ کر کے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ، بے پڑھی لکھی آئی ہے، جاہل عورت آپ کے دربار میں آئی ہے، کچھ آتا نہیں، صرف اتنا آتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. بس اتنا کہہ سکتی ہوں. روتی روتی واپس چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی. کس بات پر؟ کہ بچپن میں پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو اچھا سلام کر سکتی تھی. میں افسوس کر رہی ہوں اپنی زندگی پر کہ جہالت نے میرا بڑھاپا لا دیا. روتی روتی سو گئی. اللہ اکبر، نصیبہ جاگ گیا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رحمت عالم تشریف لائے، اور اس بوڑھی خاتون سے کہا، آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن تیرا سلام مجھے بڑا اچھا لگا. جو دل سے کرتا ہے حضور اس کی جلدی سن بھی لیتے. آج مانگنے کی رات ہے. مصطفیٰ کریم کے دربار میں ہم بھی آج گڑ گڑا ہے. امت مصطفیٰ کے جو آج حالات ہم دیکھتے ہیں، میرے عزیزوں، دل پر چھریاں چلتی ہیں، دل پر چھریاں چلتی ہیں. میں نے جو دن کاٹ کر کے آئے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف میری مصیبت ہے، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے چاہنے والے مصیبتوں میں نہیں. میں نے ایک نہیں سینکڑوں ایسے نوجوانوں کو دیکھا جن کی زندگی کی ڈگر ہی بدلی ہوئی ہے، جنہوں نے نشہ کر کر کے اپنے جسموں کو تباہ و برباد کر دیا. ان کو دیکھ کر کے رحم بھی آتا تھا، دل دکھتا تھا. لیکن میں جانتا ہوں میرے عزیز، چرس پینے والا، گانجا پینے والا، ایم ڈی کا نشہ کرنے والا، اندر 22 سال کا لڑکا موجود ہے. ہم یہاں سوچتے ہوں گے کہ یہ نشہ میں ایڈکٹ ہو گئے، اب یہ کسی کی نہیں سنتے. نہیں سنتے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا، شاید یہی موسم تھا، رمضان قریب آ رہا تھا، سارے قیدی میرے ساتھ بیٹھتے تھے. جب تک میں بیٹھتا کچھ باتیں کرتا، حضور کی محبت کی بات. ایک نوجوان سے میں نے صرف اتنا کہا، بیٹا 22 سال کی کھڑیل جوانی تم نے اپنے ہاتھوں برباد کیا، لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری ماں رو رہی ہوگی، باپ رو رہا ہوگا، رشتہ دار رو رہے ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن جانتے ہو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. یہ میرے نبی فرماتے ہیں. اور جس نے نشہ سے اپنی یہ حالت کر لی ہو، اس نے اپنے نبی پاک کو کیسی تکلیف پہنچائی، حضور پر کیا گزرتی ہوگی تمہاری ان حالت کو دیکھ کر کے. سوچا کبھی جو رسول رات رات بھر کھڑے ہو کر تیرے لیے دعا کرتے ہو، کیا تو اپنی زندگی کو ان عیاشیوں میں گزارے گا؟ وہ نوجوان رو پڑا، بہت رویا. اس کے بعد ایسی تو محفلیں بہت آتی ہیں، لیکن میں نے دیکھا زندگی بدلتے ہوئے بھی. میرے عزیزوں، اس ایک نوجوان کو میں نے دیکھا صرف 3 مہینے کے اندر 8 سال کی پچھلی قضا نمازیں پوری کر چکا تھا. 8 سال کی نمازیں، صبح سے لے کر شام تک مصلی پر. اور پھر وہ یہ کہتا تھا، شاید میرے رب نے مجھے اسی کام کے لیے اندر رکھا ہے کہ میں اپنے نبی کو پہچان لوں، آپ ذریعہ بنے مجھے میرے نبی تک پہنچانے کا. آج بھی میں یہ احساس کرتا ہوں ہم سب کی ڈور بندھی ہوئی ہے مدینے کے تاجدار سے. میں اسی ڈور کو پکڑنا چاہتا ہوں جو ہزاروں نوجوان مجھے سننا چاہتے ہیں. میں جانتا ہوں وہ اس لیے کہ ان کی نسیں مجھ سے نہیں جڑی ہیں، آمینہ کے لال سے جڑی ہوئی ہے. ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی رگ پھڑکنے لگتی ہے. سچ بتاؤ کہ ہماری گفتگو سنتے ہوئے، حضور کی محبت کی بات سنتے ہوئے دل ہچکولے نہیں کھاتا تمہارا؟
تمہاری نسیں نہیں پھڑکتی، وہ میری زبان کا کمال نہیں جو تمہارا تعلق مصطفیٰ کریم کی ذات سے ہے۔ جب کسی کے محبوب کو چھیڑا جائے تو پھر اس کا پورا جسم کا خون گرم ہونے لگتا ہے۔ یہی تم سب کی کیفیت ہے۔ جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے، اسی لیے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا جسم گرم ہوتا ہے اور رگیں پھڑکنے لگتی ہیں، اور میں اسی کو واپس پھر لانا چاہتا ہوں۔ یہ اگر چنگاری شعلہ بن جائے جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے تو پھر کیا کمال کی بات ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ جس طرف تم گزرو گے خوشبوئیں تمہیں لوگوں کو یہ بتائیں گی کہ گزرنے والا مدینے کا غلام جا رہا ہے۔ آ جاؤ آج کی اس رات یہ طے کر کے اٹھو کہ جینا ہے تو میرے نبی کی مرضی کے مطابق جینا ہے انشاءاللہ۔ اور جتنی بے حیائیاں اور برائیاں ہم سے یا ہمارے دوستوں سے سرزد ہوئی ان کو دور کرائیں گے اور ماحول میں لے آئیں۔ جتنی زندگی بچی ہے جانا ہے نا حضور کو منہ دکھانے کے لیے، قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ارے سج صبر کر کے ہم بھی ایک دن جائیں گے۔ آج قبرستان والوں کو دیکھ کر کے آئے، زیارت کر کے آئے، وہ اپنی قبروں میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ لوگ سزا پا رہے ہوں، لیکن آج ہم رحمت الہی سے امید یہ کرتے مولا ان سب کی قبروں پر آج رحم و کرم کی بارشیں فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج رب تبارک و تعالی ان کی قبروں میں جلوہ رسول عطا فرمائے، اور ہماری بھی قبروں میں ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم کو ہمارے گھر والے سجا کر کے بھیجتے ہیں، اچھے کپڑے پہنا کر بھیجتے ہیں، صاف سفید لباس کفن کا، عطر بھی لگاتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں، جیسے دولہے کو سجاتے ہیں۔ مردے کو کیوں سجا رہے ہیں؟ وہ قبر میں جا رہا ہے، مٹی میں جا رہا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا اس لیے سجاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کو دیکھنے جا رہا ہے، حضور کی زیارت کرنے جا رہا ہے، جانا ہے حضور کو چہرہ دکھانا ہے، تو وہ چہرہ بنا تو لو جلدی سے، اور جب جاؤ تو فرشتے جس وقت اٹھائیں گے تو ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے، ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے۔ اور بعض لوگوں کی قبروں کا حال تو یہ بتایا گیا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان قبروں میں بنائے کہ بزرگوں نے فرمایا بعض مومنین کی قبروں کا حال تو یہ ہے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، پہلے رسول اللہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اور پھر وہی مومن یہ کہہ سکتا ہے جب فرشتے اس کو پوچھ رہے ہوں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، پھر فرشتے پوچھیں گے تو یہی تو کہے گا وہ مومن، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔